بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 29۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اور مدین پہنچنے کے بعد پھر وہاں اللہ نے ان کے رہنے کا یہ بندوبست کیا کہ وہاں پر وہ ایک گھر میں رہے اور وہیں ان سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ بات طے تھی کہ 8 یا 10 سال کی مدت گزاریں گے۔ تو اب یہ مدت گزار دی، شرط پوری ہو گئی ہے، اور اب انہوں نے اپنا گھر الگ بنانے کے لیے اس اعتبار سے گویا وہاں سے وہ نکلے ہیں، چاہے وہ مصر جانا چاہتے ہوں یا کوئی اور ان کا ارادہ ہو، تو بہرحال وہ نکلے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ چلے ہیں تو راستے میں ہی کہا جاتا ہے کہ مصر کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس راستے پر طور ہے واقع تو وہ مصر کا راستہ ہی ہے، یعنی اس طرف جو ہے وہ جانے کے لیے۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ جب وہ اس موقع پر یہاں سے گزر رہے ہیں تو اب کیا جو واقعہ پیش آتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ موقع، یعنی وادی طور کی بات ہے، اس کو پیچھے ہم نے تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے اندر کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے نبوت کے ملنے کا، جو ہے ان کو نبوت دی جا رہی ہے تو اس کے جو وہاں کے حالات ہیں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ اس تناظر میں جیسے اس مقام پر بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو کہتے تھے مشرکین مکہ کہ بھائی یہ اچانک بیٹھے بیٹھائے نبی بننے کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں رسول، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، یعنی یہ کیسے ہو گیا، یعنی اچانک بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا، بیٹھے بٹھائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پہلے سے اطلاعیں نہیں دی جاتی ہیں، کوئی اس کے لیے کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، کوئی مشورے نہیں کیے جاتے، اللہ تعالیٰ جب جس کا جہاں چاہتا ہے وہاں سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ تو ابھی جب انہوں نے یہاں پر یہ آگ دیکھی ہے تو اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس آیت سے سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ راستہ غالباً بھٹک گئے ہیں، یہ راستہ نہیں مل رہا ہے، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ خبر لے کر آؤں، کچھ لوگ ملیں پتہ چلے، یعنی اس اعتبار سے آگے کی خبر یا ویسے راستے کی خبر، یا کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ آگ جو ہے تو جس طرح کا تاپ سکو، تو سردی کا زمانہ ہے یا ضرورت ہے آگ کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں تو ویسے ہی مل جاتی، یوں بٹن دبایا اور آگ جل گئی، اور اس طریقے سے ورنہ لوگوں کے لیے کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا آگ کی فراہمی۔ یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کا احساس انسان کو ہونا چاہیے، وہ دیکھے کہ زندگی کتنی مشکل تھی اور اب زندگی کتنی آسان ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یعنی اگر اس دور کے بادشاہوں کا بھی طرز زندگی دیکھیں تو آج ہمارے حوالے سے ہم سوچیں گے جو کچھ آج ہمیں حاصل ہے، ہمارے عام آدمی کو حاصل ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بٹن دبایا تو یوں ہو گیا، اور نلکا کھولا تو پانی آ گیا، اور گرم بھی آ گیا اور ٹھنڈا بھی آ گیا، اور یہ بھی سب کچھ ہو گیا، اور ایسے فٹافٹ جو سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب چیز یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا احساس ہونا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہاں تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آگ ہے، چلو آگ ہی لے آؤں گا، کچھ اور نہ ملا تو، یعنی یہ بھی نعمت ہے، آگ ہی وہاں پر سے مل جائے گی، وہ لے کر آتا ہوں، تو یہاں ٹھہرا دیا ہم نے۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن وادي الايمن في بقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنی کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ دائنے ہاتھ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا دائنی طرف ہے، اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ دائنے کنارے سے مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، یعنی مبارک سے مراد کیا ہے، یعنی جو کہا یہ تجلی تھی
نور تھا جس سے روشن تھا یہ مقام. تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس کو مبارک کہہ کے بھی بتایا کہ یہ برکت اس کو حاصل تھی، یعنی جس کام سے نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ برکت جو ہے وہ عطا کی ہے. تو کہا کہ اسے پکارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس مقام پر اس طرح سے اللہ کی تجلی، یعنی اس کا نور جو ہے اس نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے پہلے کہا لن ترانی، یعنی بات تم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے. اب پہاڑ پر تجلی کی تو ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی سب چیزیں سامنے. تو اب یہ کس شکل کی بات ہوئی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ان کے لیے کہ وہاں پر یہ بندوبست کیا کہ وہاں اسے جو مبارک درخت تھا، مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. سورۃ طٰہٰ میں یہ بات اور تفصیل سے مقام پر بیان ہوئی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری، یہ سارا مضمون وہاں پر ہمیں سورۃ طٰہٰ میں ملتا ہے. یہاں اللہ نے بڑی مختصر بات کر کے بات آگے بڑھائی. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے انہیں پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اب یہ جو چیز ہے یعنی معجزاتی بات ہے، یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہ جو خوف کی بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ کیفیت ان کی بنی، تو یہ انسان ہونے کی بنیاد پر. انسان جن چیزوں سے بہرحال اس کو کہا کہ یہ خوف زدہ ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ظاہر جان اگر یہاں پر ابھی سانپ آ جائے تو کیا ہوگی کیفیت؟ لوگ ایک دم جو ہے خوف محسوس کریں گے، یعنی ایک دم جو ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، یہ بات ہوگی ہے. اب یہ خوف ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا بنا بگاڑ دے گا، یہ وہ والا خوف نہیں ہے یہ، لیکن یہ موذی چیزوں سے جو خوف انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، موذی اشیاء سے، وہ اس طرح کی بات ہے یہ، اور ایک انسان ہونے کے ناطے چیزیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اب یہ جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. یعنی دو معجزے، ایک تو یہ کہ ان کے لاٹھی کا جو ہے سانپ بن جانا، کہیں اسے جان کہا ہے، کہیں اسے اللہ رب العالمین نے اژدہے سے تعبیر کیا ہے. تو اس طرح یہ بات بتائی ہے کہ یہ ایک معجزہ یہ، اور دوسرا جو اس موقع پر عطا کیا ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالتے تو وہ بالکل روشن ہو جاتا، یعنی بالکل روشنی سے پھوٹنے لگتی، روشن نظر آتا، چمکتا ہوا نکلتا. یہ دو نشانیاں انہیں دی ہیں. باقی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو پھر بعد میں آگے چل کر آتی ہیں. 11 نشانیوں کی بات آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو کہا کہ یہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہیں ایک کام پر مامور کیا جا رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور جا کر وہاں اسے بات کرنی ہے اور وہاں ہمارا پیغام پہنچانا ہے. رسالت کا منصب ہے جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں بتایا گیا. اور پھر جو کہا کہ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی یہ ایک تدبیر ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی کا خوف پیدا ہو، کوئی ایسا کیفیت ہو، کوئی ایسی کا موقع آ جائے، تو یہ کام کرو، تمہارا دل قوی ہو جائے گا اور روب دہشت کی کوئی کیفیت جو ہے وہ تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں بات بتائی جسے کوئی دوسرا آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس وقت میں کوئی ایسی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندوبست کر کے دیا، یعنی جو چیزیں انہیں ان کے ساتھ کی ہیں، یہ نشانیاں ہیں بنیادی طور پر ان کے مامور من اللہ ہونے کی. اس کا یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی سلطنت کو اٹھا کر جو ہے ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا، نہیں، یہ کام انہوں نے لیا ہے اس سے، ان دونوں نشانیوں سے. بلکہ یہ نشانیاں اس مقصد کے لیے دی گئی تھیں کہ دیکھنے والا جس کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ پہچان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں، یعنی اللہ نے انہیں
نبی بنایا ہے اور یہ اللہ کے فرستادے اس کے پیغمبر ہیں، اس کے جو ہے اس کی طرف سے بھیجے گئے، اس کے رسول ہیں۔ خود جو شخص جاتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور بنیادی طور پر تو رسول کی دعوت ہوتی ہے کہ اس دعوت پر انسان غور کر کے اس دعوت کو قبول کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز انسانی فطرت ہے کہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس سے اس طرح بھی ان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ایسی نشانیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کر دی، تو کہا کہ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں یہ بات جو ہے یہاں قوم فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسرے مقامات پر اللہ نے قوم ظالم بھی کہا ہے انہیں، اور کہا ہے کہ بڑی یعنی بڑی طغا کا لفظ کے لیے استعمال، انی فرعون انہ طغا، یعنی اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہاں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس کا ذکر دوسرے مقامات پر کیا ہے۔ یہاں پر ابھی بات صرف اتنی کی گئی ہے کہ ان کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اسی بات کے یعنی اس پوری بات کو پچھلی مقامات سے بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آدمی جب آگے چلتا ہے تو چیزیں اس کی سمجھ میں آسانی سے آتی چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اب یہ ڈرنے کی بات جو اس حوالے سے کہی کہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ الزام ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، تو ہو سکتا ہے بات سننے کی نوبت ہی نہ آئے، بات کہنے کی، یعنی مجھے تو وہاں ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو الزام میرے اوپر وہاں پر موجود ہے، تو اس اعتبار سے وہ کہیے کہ میری بات سننے کی یعنی سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور پہلے کوئی کام کر ڈالے، یعنی یہ بات ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں بتائی ہے، دوسرے مقام پر بھی بتائی ہے، کہا جاؤ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پورا جو واقعہ ہے اس میں نظر بھی آتا ہے کہ فرعون یہ کام کرنے، اس نے کہا تو یہ بات کہی تو ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے اس بات کو کہ اس نے بات کہی کہ ہاں تم جو کر گئے سو کر گئے، تو وہ بات بھی انہیں بتا دی ہے کہ وہ تو نادانستگی میں کام ہوا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھیں، ساری باتیں واضح کی ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرعون نے اس حیثیت سے کہیں نہیں کہی کہ بھائی یہ آدمی تو مجرم آدمی ہے، پہلے تو اس کا مسئلہ یہ حل کرو، یعنی بعد میں بات کریں گے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ پہلی بات کہہ دیا کہ یہ جو ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، یہ غلط ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہماری سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے پر اس نے ایک مقام پر بات کی ہے کہ جو کچھ کر گزرے سو کر گزرے، اتنی بات کی ہے، باقی اور کوئی اس معاملے میں وہ بات نہیں کر سکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی، آگے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ میری بات سنیں گے نہیں، یعنی مجھے مار ڈالیں گے، اور وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اب میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اچھا یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ رسالت ہارون کی طرف بھیج دو، یعنی انہیں وہ زیادہ اس کی صلاحیت رکھنے کی بات کہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی کہ یہ کام آپ کے ذمہ کیا جا رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے بہتر، تو پھر انہیں کیا کہا کہ بھائی کو مددگار کے طور پر میرے ساتھ لگا دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی رد و قد نہیں ہے اس معاملے میں، جیسے کہ خود یہودی روایات جو بیان کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں یہ مددگار کے طور پر مانگا، اور یہ صورتحال کے اندر بھی وہاں پر مضمون موجود ہے کہ میرا بھائی جو ہے اسے میرے ساتھ وزیر کے طور پر لگا دیا جائے تاکہ میری تائید کرے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ اس میں جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ بڑی یعنی حوصلہ افزا ہر اس فرد کے لیے کہ جو اللہ کے بھروسے پر اللہ کا کام کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔
کہ اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہم تمہیں ایسی سطوت عطا کر دیں گے، ہم وہ سلطان تمہیں دیں گے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یعنی وہ روب ان کے اوپر طاری ہو جائے گا کہ اس معاملے میں وہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی یہ بات بہت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انہیں بتائی، اور یہ ہوا بھی، واقعہ بھی ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ جو روب ان کے اوپر طاری ہوا کہ اس روب کے اندر رہتے ہوئے وہ باقی ساری باتیں تو کرتے رہے لیکن کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ بھی دعویٰ بھی ایک موقع پر کہا بھی، یہ بھی الفاظ آئیں گے آگے کہ اس نے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اسے موسیٰ کو قتل کر ہی دیتا ہوں۔ پکڑا کس نے کہ جیسے کوئی کہتا ہے جی چھوڑ، یعنی اس معاملے میں کوئی اس کے اندر جرت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کوئی ہاتھ جو ہے ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسی شدت بخشیں گے کہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور دوسرے مقامات پر بھی جہاں اہل کفر سے اہل ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم ان پر روب طاری کر دیں گے، یعنی مشرکین پر اور کافروں پر، اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے شرک اور کفر کے نتیجے میں ہی سب کچھ ہونا ہے اور اللہ کی مدد کے طور پر یہ کام جو ہے جاری رہتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں ہی کا ہوگا، صرف تمہارے تو تمہارے ساتھ ان کا بھی غلبہ ہوگا۔ تو یہ جو چیز بیان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل کے طور پر جو چیزیں جیسے آج ہمارے پاس دلیل کے طور پر قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی یہ کام جو ہے انجام پاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ذریعہ ہے، بندوبست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سطوت کو حاصل کرنے کے لائق بنائے کہ ہم وہ کام کر سکیں، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔